أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے جاننے والوں کا مقام و مرتبہ واضح فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
کہ اسکولز، کالجز، مدارس اور جامعات میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی قدم قدم ہمارے طلباء اور طالبات کی حفاظت فرمائے، جن عظیم مقاصد کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ تعلیمی سفر دوبارہ جو شروع کیا ہے، اللہ تعالی انہیں اپنے نیک مقاصد میں عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ، معلمین اور معلمات کی خدمات جلیلہ کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اللہ ہمارے اداروں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اداروں کے ذمہ داران کو امانت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے، علم سے انسان حقیقی رتبہ حاصل کرتا ہے، حقیقی سربلندی، کامیابی اور کامرانی علم ہی سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ علم سے قوم و ملت میں بیداری آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اگر کوئی قوم دوسروں پہ اثر انداز ہونا چاہتی ہے، دوسروں کو نوازنا چاہتی ہے، دوسروں کے لیے رحمت بننا چاہتی ہے، اس قوم کو تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ اسی لیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، جس قوم نے تعلیم پر توجہ دی وہ دو قوم دوسروں پر اثر انداز ہوئی، اس قوم کی ایک پہچان رہی، اس قوم کی ایک شناخت رہی، وہ قوم دوسروں کو نوازنے والی رہی جس قوم نے تعلیم پہ توجہ دی۔ اور جو قوم تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ نہ ہو، اپنے افراد کو، اپنے طلباء اور طالبات کو صحیح معنوں میں تعلیم پر اگر توجہ نہ دے تو سمجھ لینا اس قوم کی تباہی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس قوم کی بربادی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ علم سے انقلاب بپا ہوتا ہے، علم گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اسے علم کے راستے پہ لگا دیجئے گا، اسے علم کی راہ پہ اسے لگا دیجئے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمایا، معاشرے میں دو طرح کے احباب نظر آئیں گے، بعض علم سے مالا مال، بعض علم سے محروم نظر آئیں گے۔ دونوں کی زندگی کو پڑھیے گا، بڑا فرق نظر آئے گا، دونوں کے اخلاق میں فرق نظر آئے گا، دونوں کے انداز گفتگو میں فرق نظر آئے گا، دونوں کے معاملات میں واضح فرق نظر آئے گا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون، اللہ نے سورۃ الزمر میں اس حقیقت کو واضح کیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ الحمدللہ تاریخ جانتے ہیں، اسلام کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے ذریعے سے دنیا انسانیت سے شرک و بت پرستی کو اللہ نے ختم کرنا چاہا۔ اس دین اسلام کے ذریعے سے عرب کا بگڑا ہوا حال، عرب کی بگڑی ہوئی حالت میں بہتری آئی، اور اسی دین اسلام کے ذریعے سے ایسے لوگ جنہوں نے اخلاق کی ساری حدیں پار کر دی وہ معمار اخلاق بن گئے، وہ اخلاق کی اونچی چوٹی پر پہنچ گئے۔ دراصل دوستو، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا اتنا جو عظیم انقلاب بپا ہوا اللہ کے فضل کے بعد یہ علم کا نتیجہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر۔ غار حرا میں اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یہ وحی کا پیغام اور مرکزی اور بنیادی پیغام یہی ہے، اگر امت حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اگر یہ امت حالات کا رخ بدلنا چاہتی ہے، یہ امت اگر دوسروں پہ اثر انداز ہونا چاہتی ہے، یہ امت اوروں کو توحید سے قریب کرنا چاہتی ہے، اور اخلاق کے بلندیوں پر اگر لوگوں کو فائز کرنا چاہتی ہے، تو اس امت کو علم پر توجہ دینی ہے۔ تو پہلی وحی کا مرکزی اور بنیادی پیغام ہے دوستو، اسی علم کے سہارے اللہ نے صحابہ کے نفوس کو بدلا،
صحابہ کے دلوں کو بدلا اور اس قدر آپ نے انقلاب بپا کیا مختصر سی مدت میں. اللہ اکبر، 20 پر 3 سال کی مدت میں اللہ کے نبی نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا. یاد رکھیں دوستو، تعلیم یافتہ جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ معمار قوم بنتا ہے. تو اسی لیے ہم اس موقع پر تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے. اب میرے اور آپ کے کندھوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ہم طلباء سے کہیں گے، طالبات سے کہیں گے، اسکولز میں آپ پڑھ رہے ہیں، مدارس میں آپ پڑھ رہے ہیں، کالج میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غور سے سنیں. یہ علم حاصل کرنا اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. اس امانت میں آپ خیانت نہ کرنا. خوب محنت کیجئے، اللہ سے توفیق کا مطالبہ کیجئے. اس سفر میں کامیابی کے سلسلے میں آپ پہلے سنجیدہ ہو جائیے. اگر طالب علم سنجیدہ ہو جائے، علم کی ساری راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، علم کے سارے دروازے طالب علم کے لیے کھل جاتے ہیں. علم حاصل کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آپ کا جذبہ بتائے گا، آپ کی تڑپ بتائے گی، آپ کے اندر پایا جانے والا وہ جذبہ اور وہ لگن یہ بتائے گا کہ آپ علموں کو حاصل کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں، اللہ کی قسم علم کا ایک ایک دروازہ آپ کے حق میں کھلتا جائے گا. بعض طلبہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں سبجیکٹ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور فلاں سبجیکٹ کو ہضم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں معزز طلبہ اور طالبات کہ آپ اس کائنات کی وہ ہستی ہیں، اس روئے زمین کی آپ وہ ہستی ہیں. ایک طالب علم اگر چاہے تو ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان بنا سکتا ہے، ناکامی کو کامیابی کا رخ دے سکتا ہے، منفی سوچ کو مثبت سوچ کا رخ جو ہے دے سکتا ہے. آپ میں اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. اور یاد رکھیں، خاص کر جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے. آپ آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیجئے گا. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی ساتھ نہیں دیتی، حالات ساتھ نہیں دیتے اور گھریلو حالات ساتھ نہیں دیتے. اگر کچھ حاصل کرنا بھی چاہیں وہ کچھ حاصل کر نہیں سکتے. لیکن یہ علم حاصل کرنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو بنانے کا موقع ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع ہے. آپ کے پیچھے اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، قوم والوں کی بڑی آرزویں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یاد رکھنا معزز طلبہ، اگر آپ نے خیانت کی، اگر آپ نے وقت کو برباد کیا، اگر آپ نے بری صحبت کو اختیار کیا، اگر آپ نے درسگاہ میں بیٹھ کر اگر آپ نے علم حاصل نہ کیا، آپ ماں باپ کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں، آپ قوم والوں کے آرزوؤں پر پانی پھیر رہے ہیں، اداروں کے ذمہ داران کی جو امیدیں آپ سے وابستہ ہیں ان امیدوں کا آپ قتل کر رہے ہیں. اسی لیے معزز طلبہ اور طالبات سے ہم کہیں گے محنت کیجئے گا، محنت کی طبیعت جو ہے اپنے اندر پیدا کیجئے گا. اور یاد رکھیں طالب علم اور محنت نہ کرے کبھی یہ طالب علم کامیاب ہو نہیں سکتا. تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا انہی طلبہ نے حالات کا رخ بدلا جو طلبہ کے محنتی رہے، سنجیدہ رہے. آج بڑی کمی ہے دوستو، ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کی یہ شکایت ہے. طلبہ میں جو سنجیدگی نظر آنی چاہیے، طلبہ کے اندر جو محنت کا جو جذبہ نظر آنا چاہیے، آج ہمارے طلبہ میں وہ نظر نہیں آتا. اسی لیے میں طلبہ سے یہ اپیل کروں گا، طالبات سے یہ اپیل کروں گا، آپ کی پوری توجہ علم پر رہے. آپ کا مستقبل ضرور سنورے گا، آپ کا مستقبل ضرور نکھرے گا. آپ مستقبل کو لے کر آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ پوری توجہ علم پر دیجئے. اللہ آپ کے مستقبل کو بنائے گا، آپ مستقبل کے شہسوار ہوں گے، آپ کرسی کو سنبھالنے کے اہل ہوں گے، آپ کے کندھوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں جو ہے ڈالی جائیں گی. اگر آپ قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، سنجیدہ ہیں، با اخلاق ہیں، یاد رکھیے گا کامیابی آپ کا قدم جو ہے آپ کے قدم کے ساتھ مل کر جو ہے آگے بڑھے گی. اور ایک بات یاد رکھیں معزز طلبہ اور طالبات کہ آپ طالب علم ہیں، کوئی انٹروڈکشن نہ کروائے. آپ کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر پہچان لیں آپ جاننے والے اور پڑھنے والے ہیں. بہت سارے طلباء کے سلسلے میں انٹروڈکشن کروانا پڑتا ہے، یہ فلاں کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں. یاد رکھیں تعلیم کا اثر آپ پہ ایسا ہونا چاہیے آپ کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں یہ علم والے ہیں،
یہ پڑھنے والے ہیں، یہ حصول علم کا جذبہ رکھنے والے ہیں. آپ کی حیت بتائے گی، آپ کا لباس بتائے گا، آپ کے اخلاق بتائیں گے، آپ کا انداز گفتگو بتائے گا، آپ کے معاملات بتائیں گے کہ آپ طالب علم ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک آپ اسکول کے حوالے ہوتے ہیں تو آپ اپنی شام کو علم سے بہتر بنائیے گا. آپ علم کے ذریعے اپنی شام کو بہتر بنائیے گا، علم کے ذریعے اپنی رات کو بہتر بنائیے گا، علم کے ذریعے آپ اپنی تنہائی کو بہتر بنائیے گا. صبح سے شام تک اساتذہ، معلمین اور معلمات آپ کے پیچھے محنت کرتے ہیں. بتائیے گا دوستو کون سی اسکول ہے جو برے اخلاق کی جو ہے تعلیم دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، غلط دوستی کو اختیار کریں، ماں باپ کا دل جو ہے دکھ پہنچائیں؟ کون سی اسکول یہ تعلیم دیتی ہے؟ ہر اسکول اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، ہر اسکول آپ کو اچھائی کی تعلیم دیتی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنے پہ ابھارتی ہے. ہم صحیح معنوں میں کلاس میں بیٹھ کر اس کا استاذ کی تربیت کو اپنے دل میں منتقل نہیں کرتے، اسی لیے باہر کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے آج طلباء کا. کلاس میں جب بیٹھتے ہیں نا، آپ صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، استاذ کے اخلاق کو حاصل کر رہے ہیں، استاذ کی تربیت کو آپ لے رہے ہیں. آپ تو یہ ہر طالب علم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اگر آپ سبحان اللہ یاد رکھیں، اگر آپ اسکول میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر کتاب کے ساتھ کتاب زندگی پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، آپ سے بہتر معاشرے میں کوئی اور نہیں. یاد رکھیں آپ، ہم صرف کتاب نہ پڑھیں، کتاب کے ساتھ کتاب زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ استاذ کی ذمہ داری ہے، وہ کتاب کے ساتھ کتاب زندگی کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. میرے سامنے کچھ معزز طلباء ہیں جو اس مسجد کے مدرسے میں حفظ کا مرحلہ طے کر رہے ہیں. آپ معزز طلباء سے بھی ہم گزارش کریں گے، آپ مستقبل کے حفاظ ہیں، آپ دین کے سپہ سالار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے اور اپنی کتاب کے لیے انتخاب کیا ہے. معزز طلباء گھبرانا نہیں، یہ قرآن آسان کرنا، یہ حفظ کرنا بہت آسان ہے. اللہ کی مدد چاہیے اور آپ کی محنت کافی ہے. اللہ کی مدد اور آپ کی محنت. قرآن مجید یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن یاد کرنا بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی توفیق رہی اور آپ کی سچی محنت اور لگن رہی، یاد رکھنا یہ حفظ کا مرحلہ آسانی سے آپ طے کر لیں گے. تو لہٰذا ہم طلباء اور طالبات سے گزارش کریں گے، پوری توجہ اور فوکس آپ علم پر دیجئے گا. آپ اپنی شام کو بہتر بنائیے گا، اپنی رات کو بہتر بنائیے گا. آپ کے امی ابو دل سے راحت محسوس کریں، میرا بچہ پڑھائی کر رہا ہے، میری بچی پڑھائی کر رہی ہے، اسی لیے وہ فرما بردار ہے، اسی لیے ہماری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے. یہ آپ کے ماں باپ محسوس کرنا چاہیے. یہ ہم اساتذہ کی خدمت میں بھی، معلمات کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کریں گے کہ یہ طلباء اور طالبات ہمارے حق میں ایک امانت ہیں. اس امانت میں خیانت نہ کرنا. بہت سارے اساتذہ جو صحیح معنوں میں محنت نہیں کرتے، ایک اچھی نسل کو تیار کرنے میں آج ہم ناکام نظر آتے ہیں. استاذ کلاس میں داخل ہونے کے بعد یہ نہ دیکھے کہ میرا وقت کب گزرے گا. استاذ کے لمحہ لمحہ یہی فکر ہونی چاہیے میرا درد ہر طالب علم میں منتقل ہو جائے، میری تڑپ ہر طالب علم میں منتقل ہو جائے. اللہ کی قسم اگر ہر استاذ نے، ہر معلمہ نے اگر بچوں پر صحیح توجہ دی، ان بچوں کو ہم نکھار سکتے ہیں، کھنگال سکتے ہیں اور ایک اچھی جو ہے سوسائٹی کے سبحان اللہ ہم حوالے کر سکتے ہیں. اور یہی بچے آگے چل کر قوم کے معمار بنیں گے اور ایک اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اسی لیے اساتذہ سے ادباً ہم گزارش کریں گے کہ آپ محنت کیجئے گا، خیانت مت کیجئے گا، اللہ سے مانگیے گا. یہ روحانی بچے ہیں، جیسے باپ کو اپنے بچے کے بارے میں فکر ہوتی ہے. اگر میرا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اگر میرا بچہ بہکتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں اس درد کو اور اللہ سے مانگتا ہوں. ہر استاذ اور ہر معلمہ اپنے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں اللہ سے مانگنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں اپنے ان بچوں کو یاد کیجئے گا. کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، آپ بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، اس استاذ کی ذمہ داری ہے اللہ سے مانگے، اے اللہ میں سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، میرے پڑھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی ہے، اے اللہ میری زبان میں روانگی عطا فرما اور میرے بچوں کو بچیوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما. یہ فکر مندی ہر استاذ کے اندر نظر آنی چاہیے. تو استاذ کی اور معلم اور معلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ نہ بھولیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ٹیچنگ فیلڈ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں، اسکول کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کی توجہ پڑھائی پہ نہ ہو، بچوں کو بنانے پہ نہ ہو، صرف پیسوں پر اگر آپ کی توجہ
توجہ ہو، یاد رکھنا حشر کے میدان میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح انداز میں فرما دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے اس موضوع کے لیے بہت اہم ہے دوستو، جہاں ہم نے طلبہ اور طالبات کے حق میں کچھ نصیحت فرمائی اور اساتذہ اور معلمات کی خدمت میں کچھ باتیں کہیں، ہم ماں باپ کو بھول نہیں سکتے، ذمہ داروں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں ایک طالب علم کو بنانے میں جہاں استاذ کا رول ہوتا ہے وہیں پر ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ یاد رکھو صبح سے شام تک اساتذہ بچوں پہ محنت کرتے ہیں، شام سے اگلے فجر تک آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کی شام کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی راتوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی تنہائی کی آپ حفاظت کیجئے۔ بہت سارے ماں باپ بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، بچے کن سے دوستی کر رہے ہیں، ان کی عادتیں جو بگڑتی ہیں نا ابتدا میں محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ابھی بچہ ہے بعد میں بدل جائے گا، بعد میں بری عادت سے جو ہے توبہ کر لے گا۔ نہیں اللہ کے بندو، ابتدا ہی سے منکر کو مٹانے کی کوشش کیجئے گا، کبھی وہ صاحب منکر نہیں بنے گا، کبھی وہ برائی کا عادی نہیں بنے گا۔ ہم نے جو نظر انداز کیا نا مستقبل میں بڑی سزا ہم بھگتتے ہیں۔ ماں باپ جو نظر انداز کرتے ہیں نا بچوں کو دیکھ کر، ابھی تو بچہ صبح سے شام تک پڑھائی کر رہا تھا نا، چھوڑ دو جی، وہ مغرب کے بعد کچھ بھی کرنے دیجئے۔ وہ اگر بری صحبت اختیار کر رہا ہے، اگر بند کمرے میں بیٹھ کر کچھ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کی فکر کو وہاں ظاہر کرتے ہیں۔ بچہ تو صبح سے شام تک پڑھائی کر کے آیا نا، اب انہیں چھوڑ دیجئے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی شام کی حفاظت کیجئے گا، ان کی راتوں کی آپ حفاظت کیجئے گا۔ صبح سے شام تک استاذ کی پوری توجہ طالب علم پہ ہوتی ہے اور آپ کی اس جو ہے سبحان اللہ نا توجہی اور نا قدری کی وجہ سے بچوں کا فیوچر برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے، آپ بچوں کی اخلاق پہ توجہ دیجئے، ان کی صحبت اور دوستی پہ توجہ دیجئے۔ اور ایک بات ہم عرض کریں گے کہ پڑھانے میں آج کے دور میں کچھ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں آج یقیناً ایجوکیشن پڑھائی کچھ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں اب والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ جو ہے قربانیوں کا جو ہے انہیں سامنا کرنا ہوگا۔ قربانی دیجیے، آپ کچھ مشکلات کو برداشت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا صحیح معنوں میں آپ نے پڑھا نہیں، اب آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، قدم قدم آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے اے کاش کہ میں پڑھ لیا ہوتا، اے کاش کہ میں خوب محنت کیا ہوتا۔ ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے سلسلے میں غلطی مت کیجیے گا، آپ کچھ صبر کیجیے، محنت کیجیے اور یاد رکھیے صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آپ اگر صبر کریں گے نا علم کی خاطر، اپنے بچوں کو بنانے کی خاطر اگر آپ صبر کریں گے نا، یہ بچے مستقبل میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کریں گے، آپ کے سر کو اونچا کرنے کا سبب بنیں گے، آپ کی شان کو بڑھانے کا سبب بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اس راہ میں آنے والی تکلیف کو آپ برداشت کریں۔ یہاں میں پوری امانت داری سے کہوں گا، ہمارے سوسائٹی میں ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی دولت سے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کا سپورٹ کیجیے۔ آپ پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن پڑھنے والوں کا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ تو اپنی دولت سے چند طلبہ کی کفالت کیجیے۔ بہت سے جینیس طلبہ ہوتے آگے بڑھ نہیں پاتے، پلس 2 کے بعد آگے بڑھ سکتے، آگے بڑھ نہیں پاتے، بہت سی ڈگریاں حاصل کر سکتے، قوم کے لیے ایک ہیرا ہیں ہمارے یہ بچے، لیکن ہم نے توجہ نہ دی تو آگے چل کر ایک پتھر بن کر اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان پتھروں کو تراشنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کو ہیرے بنانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی دولت سے ہم ان کو ہیرے بنا سکتے ہیں، تو آپ اپنا کچھ سپورٹ کیجئے، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیے اور ان کو تسلی دلائیے اور کہیے گا آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، اس نے بڑا اچھا اسکور کیا ہے، اب آپ کو یہ پریشانی ہے، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، میں اتنا سپورٹ آپ کا کر سکتا ہوں کہہ کر اس بچے کا جو ہے سہارا بننے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ اللہ کی قسم ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے ایک کو تعلیم یافتہ بنا دیا، وہ تعلیم یافتہ پوری قوم کو سنبھال سکتا ہے، وہ تعلیم یافتہ پوری نسل کو سنبھال سکتا ہے، وہ تعلیم یافتہ سبحان
سبحان اللہ آگے چل کر اس دھرتی پر رحمت بن سکتا ہے، تو اس میں میرے اور آپ کا بھی رول ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے، خاص کر جو معاشرے کے اصحاب ثروت ہیں، جو مالدار احباب ہیں، انہیں اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے طلباء کا انتخاب کریں اور طالبات کا انتخاب کریں کہ جن کی کفالت سے علمی دنیا میں ایک بہتری آ سکتی ہے، اور یہ طلباء اور طالبات مستقبل میں ایک عظیم سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، سب مل کر سپورٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ ہوتا یہ ہے اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں جب بالکل جو ہے اختبار اور ایگزام کے جو ہے دن شروع ہوتے ہیں، تب طلباء کو لے کر بیٹھتے ہیں اور انہیں محنت پر ابھارتے ہیں، اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی سے محنت کیجیے، آپ ابھی سے کاؤنسلنگ کیجیے گا۔ یہ کاؤنسلنگ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، اللہ کی قسم ایک انقلاب برپا کرے گا۔ اس لیے آج کے خطبے میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اب میرے اور آپ کے کندھے پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ جان کر ہم علمی ماحول قائم کریں گے اور معاشرے سے جہالت کو دور کریں گے۔ دشمن قوم چاہتی ہے، اور اس سے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، دشمن قوم چاہتی ہے مسلم قوم تعلیم پہ توجہ نہ دے، مسلم قوم اقرا کی تعلیم پہ توجہ نہ دے، کیونکہ دشمن قوم کو احساس ہے، اسے اندازہ ہے اگر مسلم قوم نے تعلیم پر پوری توجہ دی، یہ دنیا کا نقشہ بدلنے والی قوم ہے، یہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے والی قوم ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے ہم دشمن کی سازش کو مٹی میں ملائیں اور آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کو کندھا دینے کی ہم کوشش کریں اور علمی دنیا میں ایک بہتری لانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی علمی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اسکولز کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس اور جامعات کی حفاظت فرمائے، طلباء اور طالبات تعلیمی سفر میں جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہر سبجیکٹ کو ہمارے طلباء اور طالبات کے حق میں آسان فرمائے۔ جو والدین اپنے طلباء کے تعلیمی مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کے مسائل کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں راحت والی علم والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اخلاق کو سنوار دے، ان کی صحبتوں کو اللہ بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں فتنے منڈلا رہے ہیں اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ دشمن قوم کو اللہ ہدایت دے، دشمن قوم کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے، اللہ تعالی ہندوستان کے حالات میں اور بہتری لے آئے، اللہ یہاں کے مدارس و مساجد کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو کاروبار اور تجارت کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت کے مسائل کو حل فرمائے، آسان فرمائے، اللہ ہمارے مال میں خیر و برکات نازل فرمائے۔ جو صحت کو لے کر پریشان ہیں، جو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے ہم سب کو نوازے، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی، صحت والی، ایمان والی اور تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللهم احفظ الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم بارک لنا فيما رزقتنا وبارک لنا في حياتنا اللهم بارک لنا في اوقاتنا اللهم بارک لنا في اعمالنا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.